ایسا کام کر کے جاؤ کہ بعد والے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی میری تعریف کریں، دنیا سے جانے کے بعد لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ منہ ملاحظہ کی خاطر ہر کوئی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، سامنے کھڑا کر کے کوئی مذاق میں، کوئی استہزاء، کوئی تنزیہ کہتا ہے، واہ جی واہ بڑا چنگا کام کیتا ہے، واہ جی واہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ادھر جنازہ اٹھ رہا ہو، ادھر لوگ آنسوؤں کے ساتھ رو کر تجھے رخصت کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو بڑا سونا سی، بڑا اچھا سی۔ حدیث پاک میں آئے اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، چرپائی سامنے پڑی ہوئی ہے، مسجد میں اعلان ہوا فلانے کا بیٹا فلانا آج انتقال کر گیا، لوگ جوگ در جوگ جنازے میں چلے گئے، جنازہ اٹھایا قبرستان لے کے چلے گئے، جنازہ پڑا، آواز لگی آؤ میت کا دیدار کر لو، کفن ہٹایا، کلمے والی چادر ہٹائی، لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے آئے، جنہیں پتا تھا برا ہے وہ بھی کہہ رہے بڑا چھونا سی، بڑا چنگا سی، آج تک نیوی نگاہ کر کے ٹردا سی، کسے نو آج تک کسے دے معاملے گل بات کوئی نہیں کیتی، مداخلت نہیں کی، ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ حدیث پاک میں آیا مرنے کے بعد اللہ جل شانہ مرنے والے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ یعلم شرا منہ، مجھے پتہ ہے تو دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار کے آیا، راتیں کیسی کالی کر کے آیا، دل کے اجالوں میں اپنے گناہوں کی کیسی کالک مل کے آیا، مجھے پتہ ہے تو کتنا گناہگار ہے، لیکن بندے تجھے کیا پتا جب تیرا جنازہ پڑا تھا وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، ہر تجھے دیکھنے والا تیری تعریفیں کر رہا تھا، میں نے کہا اچھا کوئی نہیں، میرے بندے کہنے لگے بہت اچھا ہے، جا میرے بندے میری کریمی کا معاملہ دیکھ، میں نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا، میں اپنے بندوں کے علم کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، اگر میرے بندوں نے تجھے روئے زمین پر اچھا کہہ دیا تو آج میں نے عرش بری پر بھی تجھے اچھا کہہ دیا ہے، جا میں نے اپنے بندوں کے کہنے پر آج تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کی زبان کی اتنی لاج رکھتا ہے، لیکن آپ میں رب کائنات کے احکامات کی لاج نہیں رکھتے۔ اگر لاج رکھتے تو قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ کے دیکھو وما قدر اللہ حق قدری، اور میرا محبوب میرے بندوں نے جیسا میرا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ وما قدر اللہ کا قدری، میرا حق ادا نہیں کیا۔ انہیں کھانا کھانے کا ٹائم ملتا ہے، دل میں 4 مرتبہ نہانے کا ٹائم ملتا ہے، کپڑے دھونے کا، کپڑے استری کرنے کا ٹائم ملتا ہے، 12 گھنٹے اپنے کھیتوں میں کھیتی کرنے کا ٹائم ملتا ہے، انہیں 5 منٹ سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، پھر میں کیوں نہ کہوں میرے بندوں نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ جتنے خدمت خلق کے اس پروگرام میں آئے بیٹھے ہو، رات کے 12 بجنے والے ہیں، جاؤ گھر چلے جانا، دل کے اجالے میں تلاش کرتے تمہیں شرم آوے گی، جاؤ رات کی تاریکی میں چلے جانا، میرے کہنے پہ اپنے گھر میں ذرا 2 چیزیں تلاش کریو، اپنے گھر کی الماریاں دیکھنا، اپنے گھر کے بستروں میں دیکھنا، ٹرنکوں میں دیکھنا، تجوریوں میں دیکھنا، اپنی گھر والیوں کی جھولیوں میں دیکھنا، اپنے سینے میں اندر جھانک کے دیکھنا، اپنی زبان پہ دیکھنا، اپنی پیشانی پہ دیکھنا، اگر 2 چیزیں تمہارے گھر میں موجود ہیں، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا گھر جنت سے افضل ہے، اگر 2 چیزیں تمہارے گھر میں موجود نہیں تو جنت جو تو جہنم تو نہیں کہہ سکتا لیکن جہنم سے کم نہیں ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرے نماز کے سجدوں سے تمہارا گھر آباد ہے تو آسمان والوں کے لیے تمہارے گھر ایسے چمک رہے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اور میرے بابو اگر 2 چیزوں سے تمہارے میرے گھر خالی ہیں تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے خدا کی لعنت گھروں پہ برس رہی ہے۔ 4 چیزیں بربادی کا سبب ہیں، 4 چیزیں ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں۔ بڑی بڑی قیمتی باتیں اللہ والوں کے قدموں سے لے کے آیا، میں آپ لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں۔ 4 چیزیں بربادی کا سبب ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جمود العین، آنکھ کا خشک ہو جانا، یہ بربادی ہے۔
کبھی اللہ کے خوف سے نہ رویا، کبھی خدا کو یاد کر کے نہ رویا، کبھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے چھوٹ جانے پہ نہ رویا، پورے کے پورے دین ہمارے گھر سے نکل گئے کبھی نہ رویا، قرآن کی تلاوت سے نماز کے سجدوں سے ہمارے گھر محروم ہو گئے، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا، جہنم کے عذابات اور جنت کے شوق میں کبھی نہ رویا، قیامت کی ہولناکی سن کے کبھی نہ رویا، موت کے ڈر سے کبھی نہ رویا، اولاد آج نکمی ہو گئی کبھی نہ رویا، بیٹیوں نے سروں سے دوپٹے اتار دیے کبھی نہ رویا، بیٹے نے باپ کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی کبھی نہ رویا، تیرے میرے گھر میں 3 نہیں 5 مرتبہ اللہ پاک نے نعمتیں دی، رزق پکا، دسترخوان پہ سارے بسم اللہ پڑھے بغیر بیٹھ گئے اور الحمدللہ کہے بغیر اٹھ گئے، تیری آنکھ میں آنسو کبھی نہ آیا، اور ایک گلاس ٹوٹ جائے تیرے دل ٹوٹ گیا، بجلی کا بل زیادہ آیا تو رویا، مال میں کمی آ گئی تو رویا، تیرا ملازم دکان پہ چھٹی کر گیا تو رویا، اور نبی کے طریقوں کے جنازے نکل گئے، تیری میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ آج میرے عزیزو آپ ناراض نہ ہونا، اگر ناراض ہو گئے تو میرا کیا لوگے؟ میں تو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا آپ کے پاس مہمان ہوں، لیکن میں حق کی سچی بات کہہ کے جا رہا ہوں، آپ میری بات کی تائید کرو گے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، مجھے چند چہروں پہ حضور کی سنت نظر آ رہی ہے، ناراض نہ ہونا، میں تمہارا بھائی ہوں، تم خدمت خلق کی بات کہتے ہو، مجھے بھی خدمت خلق کرنے کا حق دو، مجھے بھی خدمت خلق کرنے دو۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم داڑھیوں پہ اس طرح چلاؤ؟ کون سا ایسا امریکہ کی بمباری ہو رہی تھی، انڈیا کا مودی تمہارے سر پہ کھڑا تھا، کون سا فرشتہ تمہارے پر پتھر لے کے کھڑا تھا کہ تم نے دکانوں میں بیٹھ کر پیسے دے دے کر نبی کی سنت کو ذبح کر دیا؟ اور مسلمانوں، آج جمعۃ المبارک کے دن تم نے حضور کی سنتوں پہ اس طرح چلا دیا، اور سنت کے تاریخوں حضور کی سنت پسند نہیں کرتے۔ مولانا عبدالباسی صاحب، تمہیں مجھے لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے کا حق کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تو عقیدہ یہ رکھتے ہو اللہ اکبر کہ ہمارے اعمال کو فرشتے حضور کے روزہ انور میں لے کے جاتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، ان اعمال کو خواصرہ والوں کو، کوٹلی اروڑا والوں کو، قتل عالی والوں کو، قرب و جوار والوں کے نام لے لے کے فرشتہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں جا کے بتلا رہا ہوگا، آج ایک گھر کے 5 جوانوں نے تیری سنت کو پیسے دے کے ذبح کر دیا۔ مجھے بتاؤ تمہارے علاقے کا کون سا سیفی ہے، کون سا ایسا نہیں ہے جو تمہاری داڑھی کے بالوں کو قبرستان دفن کر کے آتا ہے یا پانی میں بہا کے آتا ہے؟ اللہ کی قسم، ادھر داڑھی سے ادھر چہرے سے داڑھی اترتی ہے، ادھر زمین پر گیر کے اوپر نہیں، اور تم و میں پیر رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ڈنمارک کے اندر کارٹون بنے، یہ گستاخی؟ تو نے رسول اللہ کی سنت کو پیروں تلے رون دیا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ ہی کوئی نہیں اسے اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی، اللہ اکبر، یا محمد، میرا محمد آ جا۔ جن لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ محمد لگایا ہوگا وہ سارے دوڑتے دوڑتے آئیں گے، اللہ کے عرش کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے، پاک پیغمبر بھی سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اے میرے نبی، میں نے تو تجھے بلایا تھا، یہ ساری تیری امت کہاں سے آ گئی ہے؟ عرض کریں گے، اللہ تو نے محمد، ہم نے اپنا نام بھی محمد رکھا، ہم نے سمجھا جیسے شاید تو نے ہمیں بلایا۔ اللہ فرمائیں گے، اتنی تابعداری، جاؤ آج نکل، نہیں تو آج اتنی تابعداری کر لی ہے کہ تم میرے نبی کے ساتھ آ کے سجدے میں پڑ گئے، جاؤ آج اسی خوشی میں نے تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ مولانا عبدالواحد صاحب، تمہیں کیا بتاؤں، 10 محرم الحرام کو، 1 محرم الحرام سے 30 محرم الحرام تک کن کن نے حسین کا خون پیا؟ ہم بھی شامل تھے، پیسے لے لے کے تقریریں کر کے آئے۔ اللہ اکبر، باداموں والا شربت تم نے بھی پیا، روح افزا دودھ میں ڈال کے تم نے بھی پیا۔ ادھر حسین کا گلا کٹ رہا تھا، تیرے میرے گھر میں بریانی کی دیگیں پکڑی تھی، کسی کے گھر میں کھچڑا پکڑا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کھچڑے پکانے
والوں، چاول پکانے والوں، آج تمہارے گھر کے اندر کوئی حسین بیٹے کا نام نہیں ہے، کسی بیٹی کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، سکینہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کوئی نواجہ نام دسو، ہاں جی زینب رکھ لو۔ مولوی صاحب یہ نام پرانا ہے، میرے محلے کے پڑوس میں مولوی صاحب 4 گھروں میں یہ نام زینب ہے، 4 گھروں میں نام فاطمہ ہے۔ مولوی صاحب کو چاہیے بتلائے کہ 4 گھر والوں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اس نام کی برکت سے 4 گھر جنت کے وارث بن گئے، تو یہ نام ہی رکھ کر کیوں جہنم کا وارث بننا چاہتا ہے؟ تو یہ نام رکھ، تیرے کرتوتوں پہ لعنت آئے گی، اس نام کے برکت سے تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئے گی۔ آج جسے حضرت حسین کا نام اچھا نہیں لگتا، جس ماں باپ کو جی حسن حسین رکھو کا جی نام پرانا ہے، کوئی اور نام بتلاوے، آج جس حسین کا نام اچھا نہیں لگتا اسے اپنے گھر میں حسین کی نیاز دلانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر 10 محرم الحرام کو شربت بنا کر بانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس ماں نے، جس بیٹی نے بازاروں میں دوپٹہ اتار دیا، بازاروں میں برقع اتار دیا، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے سامنے ننگے سر ہو کے پھرنے لگی ہے، میری اس ماں بیٹی کو حضرت حسین کی نیاز میں بریانی چاول پکانے کی اجازت نہیں ہے۔ کب تک اپنے ایمان سے کھیلتے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ سے دشمنی مول لیتے رہو گے؟ اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود رہے ہو، کسی وقت موت، ملک الموت آوے گا، اسی گڑھے میں تمہیں دھکا دے کے چلا جائے گا۔ کل کا کل ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ مولانا بھی فرما کے چلے گئے، کہیں ابی ابن کعب کی باری آئی، کبھی کہیں کسی رسول، صحابی رسول کی باری آئی کہ آسمان سے بلاوا آیا کرتا تھا، آسمان سے سندیسہ آیا کرتا تھا، آسمان سے پیغام آیا کرتا تھا کہ جاؤ انہیں کو قرآن پڑھیں، عرش عظیم کے مالک کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جن کے دروازے پر آ کر فرشتے بیٹھا کرتے تھے، آج ان کی زندگی کا سودا کر رہے ہو، بتاؤ مرنے کے بعد کیا تم نے خدا کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر دی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، رحمت دو عالم کے پاس جا کے عرض کرنے لگے، کملی والے تیری بیٹی کا نکاح ہے، مال ابو بکر کا تیری بیٹی کے جہیز میں کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر اگر میں نے بیٹی کو جہیز دے دیا تو امت کے غریب اپنی بچیوں کو کیسے بیائیں گے؟ آج عرض کرتا ہوں خاصرہ والوں، تمہارے مہرانے بھی موجود ہیں، ارائی کمبو بھی موجود ہے، ہر طریقے، ہر کیٹاگری کا، ہر برادری والا موجود ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے۔ آج خدمت خلق کے پروگرام میں آج وعدہ کر کے جاؤ، جہیز اپنی بچی کا جہیز تم کروڑوں میں دو یا لاکھوں میں دو، لیکن آج کے بعد کبھی اپنے گھر کے ویڑے میں، کبھی اپنے ڈیرے میں اپنی بچی کا جہیز نہیں دکھاؤ گے، مسجد میں اعلان نہیں کراؤ گے، نہ ہی بھیج کے گھروں میں پیغام نہیں دو گے۔ اور رانے صاحب کی بچی کا جا کے جہیز دیکھ لو، سارے رانی تو نہیں آئیں گی، سارے برادری والے تو نہیں آئیں گے، سارے چودھری تو نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کتنی غریب کی بچیاں جہیز دیکھنے آئیں گی۔ امیر کی نے دیکھا، گھر جا کے کہے گی ابا مجھے ویسا سامان دے جیسا رانے صاحب نے بیٹی کو دیا۔ اور امیر کی بچی تو کہہ سکتی ہے، غریب کی بچی کیا کہے گی؟ جس نے اپنے باپ کے کپڑوں کو میلے دیکھا، جس نے اپنے باپ کے ہاتھوں پر محنت مزدوری کے نشان دیکھے، رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ جائے گی۔ ابا جان رونا سمجھ جائے گا، کہے گا بیٹی میں تجھے جہیز تو نہیں دے سکتا، جہیز کے بدلے موت تک میں تجھے دعائیں دے سکتا ہوں۔
ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا کہ میرے ابے نے علی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا. سیدہ تشریف لائی, رحمت والے نبی کے پاس کھڑے ہو کے عرض کرنے لگی ابو جان مجھے جہیز چاہیے. حضور علیہ السلام نے دیکھا, مسکرانے لگے, فرمایا میری بیٹی مجھے تو تیرے سے امید کوئی نہیں تھی کہ تو جہیز مانگے گی. مسکرا کے کہنے لگی ابو جان میں سونے کا جہیز نہیں مانگتی, میں چاندی کا جہیز نہیں مانگتی, میں کپڑے لتے کا جہیز نہیں مانگتی, میں لکڑی کا جہیز نہیں مانگتی. ابو جی مجھے جہیز چاہیے, علی سے نہیں چاہیے, آپ کے نبوت والے رحمت والے دامن سے چاہیے. ابو جان میں آپ سے کہتی ہوں مجھے جہیز دو, اور جہیز بھی مجھے اللہ سے چاہیے. حضور نے فرمایا بیٹی کیا جہیز مانگتی ہے؟ جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی. ابو جان جہیز میں میری جھولی میں ایک چیز ڈال دو. مجھے پتہ لگا جبرائیل آپ کو بتلا کے گیا قیامت کے دن آپ اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کے روئیں گے. اللہ کہے گا اوہ میرا نبی سر سجدے سے اٹھا, میں تیرے آنسوؤں کو صاف کرتا ہوں, بتا کیا مانگتا ہے دوں گا. ابو جان مجھے بھی اپنے پیچھے کھڑے کر لینا, آپ امت کے حق میں دعا کرو گے, میں آپ کی دعا پر آمین کہتی جاؤں گی. ابو جان مجھے یہ جہیز چاہیے. رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیٹی کو سینے سے لگا کے رونے لگ گئے. ابے کے دل میں تو درد تھا ہی, بیٹی کے دل میں بھی درد ہے. اللہ اکبر, امت کا غم ہے. حضور علیہ السلام رو رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام آئے, آقا آپ کے اور آپ کی بیٹی کے آنسو آسمان والوں سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کو خوشخبری سنا دو, قیامت کے دن نام آپ لیتے جانا, دامن فاطمہ پھیلاتی جائے گی, اللہ جنت کے دروازے کھولتا جائے گا. تم ان ہستیوں کے تابع دار ہو, ان کی تباہ کرنے والے ہو, ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو. میرے عزیزو تم دور سے آئے ہو, قریب سے آئے ہو, اللہ کرے کوئی اس مجلس میں, اس مسجد میں, اس پروگرام میں ایسا نہ بیٹھا ہو جس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو. اگر خدا نہ خواستہ غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو گھر جا کے پڑھ لینا, سجدہ کر لینا, کیا پتا وہ ایک سجدہ تیرا بیڑا پار کر دے, کیا پتا وہ ایک سجدہ تیرے بیڑے پار لگا دے. اللہ اکبر. میرے بابو اگر تیرے گھر میں دین زندہ ہے, اگر تیرے گھر میں 24 گھنٹے حضور کے طریقے زندہ ہے, تیرے گھر میں قرآن ایمان والے اعمال ہو رہے ہیں, تیرے میرے گھر میں ایمان کے مذاکرے ہو رہے ہیں, پھر تو سکون کی نیند سو جا, دروازے بند کر کے سو جا, ٹھنڈی مشین چلا کے سو جا, تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں. اور میرے بابو اگر یہ گھر تیرا ان ساری چیزوں سے محروم ہے تو سونا چھوڑ دے, سجدے میں پڑھ پڑھ کے رونا شروع کر دے. کیا پتا کس وقت بلاوا آ جائے اور لے جانے والا تجھے لے کے چلا جائے, اور تیرے جانے پہ تیرے گھر والے ہاتھ ملتے رہ جائے. یقین جانو اب دور ایسا آ گیا, آنسو صاف کرنے والا نظر کوئی نہیں آتا, چادروں کو کھینچنے والے سارے نظر آتے ہیں. اپنے گھروں میں قرآن کی دولت دے کے جاؤ, اپنی اولاد کی خدمت کر کے جاؤ. دکان پر سے 5 منٹ ملازم آگے پیچھے ہو جاتا ہے, وارننگ دیتے ہو اب تو لیٹ ہوا دکان سے چھٹی کرا دوں گا, اب تو لیٹ ہوا تیری تنخواہ کاٹ لوں گا. صبح 8 بجے خواصرے سے گجرا والے جا رہے ہو, رات 12 بجے واپس آ رہے ہو. کبھی تم نے یہ بھی پوچھا میرا بچہ 12 گھنٹے کہاں کھیلتا رہا ہے, کل سوسائٹی میں کن کے ساتھ بیٹھتا رہا ہے, کون سی گیدرنگ میرے بچے نے اختیار کی ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر اولاد دینے والے نے اولاد دی تو اس کا شکر بھی کر, اولاد کو سنبھال. نتیجہ یہ نہ نکلے اولاد بھیڑے کرتوت کرے, قبر کے اندر تو بھگت رہا ہو. ہم تو چاہتے ہیں مدارس بنانے کا, مساجد بنانے کا مقصد یہ ہے تمہاری اولاد قرآن پر آ جائے, تمہاری اولاد کلمہ نماز پر آ جائے. ادھر برے عملوں کی وجہ سے قبر میں سزا مل رہی ہو, ادھر بیٹا کروٹ بدل کے کہہ دے اللہ میرے ابے کو معاف کر دے. وارث عظیم کا مالک ہے, بیٹا تو باپ کی معافی مانگ رہا ہے, میں پھر بھی اس کے باپ کو عذاب دوں, میں اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے.
ہم نے بڑوں بڑوں کو کہتے دیکھا مولوی اسکول کی مخالفت کرتے ہیں، مولوی کالج کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں خود الحمدللہ کالج میں گیا، میں خود الحمدللہ اسکول سے میں نے میٹرک کیا اور اپنے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں۔ ایک کو میں نے ابھی مدرسے داخل کیا، بچی پڑھ رہی ہے، انشاءاللہ اسے بھی پڑھاؤں گا۔ کون مدرسے کا مخالف ہے؟ ہم تو اس لیے مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ کوئی کہتا جی امام بنے گا، کوئی کہتا شیخ الحدیث بنے گا، کوئی کہتا محدث مفکر بنے گا۔ میں نے کہا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، نصیبے کی بات ہے۔ صرف میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ایک طرف اسکول کی تعلیم ہے، ایک طرف مدرسے کی تعلیم ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، لیکن زندگی کے 40 سالہ تجربے نے مجھے یہ بتلا دیا اسکول کی تعلیم سے کیا ملتا ہے، مدرسے کی تعلیم سے کیا ملتا ہے۔ ایک بچے کو میٹرک کرایا، پھر سائنس میں بھی اسے بی ایس سی کرائی، پھر اسے ڈاکٹر بنایا، اس کی ڈاکٹری کے لیے زمین کا سودا کر دیا، مکان کا سودا کر دیا، اپنی جائیداد گروی رکھ کے سودا کر دیا، اپنی پگڑی پیروں میں رکھ کے سودا کر دیا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن کے آئے گا، میرے آنسوؤں کو صاف کرے گا۔ لیکن جب ڈاکٹر بنتا ہے اس کی چال ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، کمرہ بند ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مجھے کوئی پریشان نہ کرے۔ اللہ اکبر، اماں بھی بوڑھی پاس سے گزرے گی، کھانستے ہوئے منہ پہ کپڑا رکھ لے گی، باپ لاٹھی لے کے گزرے گا، بیٹے کے کمرے کے پاس سے لاٹھی اٹھا کے رکھ لے گا، اس لیے کہ میری لاٹھی کی آواز بچے کے کان میں پہنچ گئی، ماں کے کھنگورے کی آواز بچے کے کان میں پہنچ گئی کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تو تمہیں اسکول کی تعلیم سے ملا، جسے مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے تم نے دال روٹی کھلائی، وہ عالم بلکہ جب گھر میں آتا ہے اللہ غنی رات کے وقت اپنی ماں باپ کے کمرے کے پاس سے جوتے اتار کے جاتا ہے۔ اگر میرے جوتوں کی آہٹ میرے ماں باپ کے کانوں میں چلی گئی، میرے ماں باپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہیں میرے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے تو یہ فرق نظر آیا، باقی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جسے کروڑوں روپیہ دے کے پڑھایا وہ کہتے بچہ ناراض نہ ہو جائے، جسے 1 من گندم کی بوری دے کے پڑھایا، صدقہ کھلا کے پڑھایا، وہ کہتے ہیں کہ ابا اماں ناراض نہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو مدرسے میں لے کے آؤ۔ الحمدللہ ایک وقت میں آیا تھا، یہ مسجد کا حال میرے سامنے تھا، اللہ پاک نے 4 چاند لگا دیے۔ مولانا فرمانے لگے ابھی اور تعمیراتی کام ہے، ابھی انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ سے تعاون کی درخواست کروں گا، بڑھ چڑھ کے آپ لوگ حصہ لیجئے گا، اپنے دیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تعامل کیجئے گا۔ اور تھوڑی سی خدمت خلق کی بات کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، رحمت دو عالم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھنا سنت ہے۔ رحمت دو عالم بیٹھا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں کوئی قافلہ باہر سے نہ آیا ہو، کسی نے خواب کی تعبیر نہ پوچھنی ہو، کسی نے کوئی مسئلہ کسی کو درپیش ہو نہ پوچھنا ہو، حضور اطمینان سے بات سنا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کون ہے وہ آدمی جو فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان کی عیادت کر کے آ گیا ہو؟ کیا تمہارے میرے نبی نے خدمت خلق کا یہ نہیں بتلایا کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، صبح جائے گا تو شام تک مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعا کرنے لگ جائے گا، کوئی شام جائے گا تو صبح تک یہی عمل ہوتا رہے گا۔ حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جو فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان کی عیادت کر کے آ گیا؟ سیدنا صدیق اکبر کے کانوں میں رس کھولتی آواز پڑی، ابو بکر صحابہ کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گئے، اپنا چہرہ اپنا قدیوں کر کے نیچے کر لیا، اپنی کمر کو جھکا لیا۔ رحمت والے نبی کی نگاہ پڑی، مسکرا کے فرمایا کوئی اس وجہ سے کھڑا نہیں ہوتا کہ اس کے عمل میں ریاکاری نہ آ جائے، میں محمد اس کے عمل کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہوں، اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا عبد الرحمن بن عوف میرا بھائی بیمار تھا، 3 دن ہو گئے مسجد میں بیماری کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن جتنا بھی بیمار ہو جائے کبھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی، آج تہجد کے وقت عبد الرحمن بن عوف کی بیماری کی عیادت کر کے آ گیا۔ حضرت عمر سامنے کھڑے تھے، مسکرا کے کہنے لگے مجھے پتا تھا یہ کام ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ حضرت عمر نے انگلی کا اشارہ کیا، آنکھ کا اشارہ کیا کہ ابو بکر اٹھ، مجھے پتا یہ کام بھی تو نے کیا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، مسکرائے، کہنے لگے جی کملی والے یہ کام میں نے کیا ہے۔ حضور بھی مسکرانے لگ گئے۔ پھر تیسرا اعلان نبوت والی زبان سے ہوا، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج فجر کی نماز سے پہلے صدقہ بھی کر دیا ہو؟ لوگ تو دل کے اجالے میں نہیں کرتے، صحابہ رات کی تاریکی میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آج تو نے میں نے ایک جملہ سیکھ رکھا ہے، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ امیر بھی کہہ رہے اللہ بھلا کرے، غریب بھی کہہ رہے اللہ بھلا کرے۔ اور کسی کو کوئی فقیر آ گیا، کہتا ہے عورتیں کہتی ہیں ہڈی کٹی ہیں تینوں تے منگن دی کی لوڑ ہے، آدمی کہتے ہیں جوان ہے جا مزدوری کر، اور ظالم جوان کی جوانی کو نہ دیکھ، اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھ، اس کی سواری کو نہ دیکھ، اس کے ڈیل ڈول کو نہ دیکھ، اس کی زبان پر دیکھ وہ کیا کہہ رہے، اللہ کے نام پر دے دے اللہ اکبر، اور تو اس کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کس کے نام پر مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نام لے کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے؟ تم تو اس نبی کی امتی ہو۔ اللہ اکبر، سائل نے آ کر صدا دی، تمہارے نبی نے تن کا کرتا اتار دیا۔ تم تو اس نبی کی امتی ہو جس کی بیٹی کے دروازے پر سیدنا سلیمان فارسی فقیر کو لے کے آئے، اسمان سے لے کے آئے، مدینے کے کسی گھر سے خیر ملے نہ ملے اس گھر سے تجھے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ دروازے کی کنڈی بجائی، بلدق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا سلیمان فارسی۔ ابا چاچا کیا بات ہے؟ کہ یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ، بھوکا ہوں خدا کے واسطے فقیر کو کچھ کھانے کو دے۔ اندر سے دروازے کی جھیری میں سے ماں فاطمہ بولی، کہنے لگی چچا جان ہمارے گھر میں تو خود 5 دن کا فاقہ ہے، حسن و حسین کی شکلیں بدل گئی بھوک کی وجہ سے۔ وہ سائل سلیمان فارسی کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا تو بڑے مان سے مجھے اس کے دروازے پہ لایا تھا۔ سیدہ کے کان میں آواز پڑی، اپنے سر سے چادر اتاری، لپیٹ کر کہا چچا یہ لے جا، آج میرے دروازے سے کوئی خالی چلا گیا، قیامت تک عورتیں اس کو حجت بنا کے فقیر کو جواب دے دیا کریں گی۔ اللہ اکبر، میں اپنے گھر پہ انگلی اٹھوانا نہیں چاہتی، میں یہ بتلانا چاہتی ہوں تاکہ کسی کے دروازے پہ فقیر آئے، انکار کرنے والیوں کو انکار کرنے سے پہلے سوچنا پڑ جائے۔ نبی کی بیٹی کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، گھر کے برتن خالی تھے لیکن فقیر کے لیے سر کی چادر اتار کے گھروی رکھ دی تھی۔ مسلمانوں آج ہمارے گھر سے سخاوت چلی گئی، ہمارے گھروں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہمارے برتنوں سے آٹا ختم ہو گیا، ہماری ہڈیوں سے سال ختم ہو گیا۔ یقین جانو صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا تھا، ہماری بڑی بوڑھی مائیں آٹا زیادہ گوندا کرتی تھی اور پہلی روٹی پکا کے رکھ دیا کرتی تھی، بچہ ہاتھ نہ لگائے، دھیرانی ہاتھ نہ لگائے، اماں کی دے لئی پکائی ہے، اللہ دے لئی پکائی ہے، کوئی اللہ دے نام تے آ کے لے جائے گا۔ یقین جانو اس گھر پہ رحمتیں برسا کرتی تھی، بیماری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ اتفاقی کا نام و نشان نہیں تھا۔ گھر کے 10 افراد ایک ایک برتن میں کھایا کرتے تھے، 3 افراد ایک ایک چرپائی پہ سو جایا کرتے تھے، ایک بھائی کے اترے ہوئے کپڑے کو دوسرا پہن لیا کرتا تھا، ایک فنکشن میں ایک بھائی جوتا پہن کے گیا، دوسرا دوسرے میں پہن کے چلا جایا کرتا تھا۔ کیا پتا تھا 1400 سال بعد ایسا وقت آئے گا بھائی کا اترا ہوا پہننا تو دور کی بات ہے، زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جاؤ گجرانوالہ کی عدالتیں بھری پڑی ہیں، قلعہ دیدار سنگھ کی عدالت میں صبح چلے جانا، تمہیں ایک ماں جائے کہ 2 افراد نظر آئیں گے، ایک ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے والے 2 ماں جائے نظر آئیں گے، ایک اس وکیل کے پاس بیٹھ کے بھائی کو پھنسوا رہا ہوگا، دوسرا اس وکیل کو پاس بیٹھ کے بھائی کو پھنسوا رہا ہوگا۔ مولانا عبدالباسی صاحب لوگ پوچھتے ہیں کب قیامت آئے گی، اور بھائی کا مخالف بل گیا، تم اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ باپ نے کی داڑھی کو بیٹے نے نوچ دیا، اب بھی پوچھتے ہو
ہو قیامت کب آئے گی. تیری میری ماں 2 روٹیوں کے لیے لوگوں کے گھر کے برتن مانج رہی ہے, پھر بھی پوچھ رہے قیامت کب آئے گی. بیوہ بہن اللہ اکبر بھوک کے لیے روٹی کے لیے اپنی عزت کا سودا کرنے کو تیار ہو گئی, اور تیرے ڈیرے کے اندر کتے مکھن کے پروٹھے کھا رہے ہیں, پھر بھی پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. سگی بہن ہے بیوہ ہو گئی, یتیم بچے موٹر سائیکل کی ورکشاپ پہ کام کر رہے ہیں, اللہ اکبر, اور تیرے گھر کا ملازم لینڈ کروزر کار میں سفر کر رہا ہے, پھر بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی. مسجدیں بے آباد ہو گئی, بازار آباد ہو گئے, اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی. یہ پیشانی سجدوں کی رونق ان سے ختم ہو گئی, اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی. دھڑا دھڑ مر رہے ہیں, گجرانوالے میں مر رہے ہیں, کوٹلی ناگرہ میں مر رہے ہیں, اڑوڑا میں مر رہے ہیں, فاسرہ میں مر رہے ہیں, بغیر کلمے کے جا رہے ہیں, ابھی غیر ایمان کے جا رہے ہیں, اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی. سگا باپ بیٹی سے مکالا کرتا پکڑا گیا, اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی. بھانجیوں کے ماموں نے سودے کر دیے, اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی. اللہ اکبر, یہ بڑی بڑی قیامت کی نشانی ہے میرے عزیزو. اب بھی قیامت نہیں آئی تو پھر کبھی بھی قیامت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, کون ہے جس نے 8 فجر کی نماز سے پہلے صدقہ کر دیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے. ابو بکر کھڑے ہوئے, سنو کیا کہہ رہے ہیں. کملی والے, آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا, میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا, میرے بیٹے کا بیٹا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا, میں نے وضو کیا, اس نے بھی وضو کیا, میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہوا, میرا پوتا بھی مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا, میں نماز سے فارغ ہوا, میں نے اپنے پوترے کو دیکھا سجدے میں پڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا, مجھے بڑا پیارا لگا. میں نے اپنی بیوی کو کہا دیکھ میرا پوتا مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور سجدے کے اندر کیا کر رہا ہے. آج میرے عزیزو اللہ اکبر, بیٹا صبح اٹھ کے کہتا امی نماز دا ٹائم ہو گیا, ماں کہتی ہے سو جا, پھر اٹھ کے پڑھ لیں, عشاء کی نماز پڑھ لوں, جا گھر کے اندر پڑھ لے. مسجد میں جا کے کیا کرے گا, مسجد میں نہ جائی کوئی بندہ پھڑ کے لے جائے گا, اچھا گھر سے پکڑ کے نہیں لے جا سکتا, مسجد سے جا کے لے جائے گا. خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ ایسے ظلم نہ کرو. سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے مجھے سجدے میں بڑا پیارا لگا, میں نے اپنی بیوی سے کہا اسی خوشی میں سے تازی روٹی پکا کے دے. میری گھر والی نے تہجد کے وقت 2 روٹیاں پکا کے دی. میں نے اپنے پوتے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, میرا پوتا روٹی کھانے لگ گیا. میں نے کہا بیٹے کھا کے مسجد میں آ جا, حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے. میں مسجد سے, میں گھر سے باہر نکلا, میں نے قدم نکالا, میرے دروازے پر ایک آدمی نے میرے کرتے کا کونا پکڑ لیا. میں نے کہا کون ہے, میری طرف دیکھ کے رونے لگ گیا. کہا ابو بکر رات سے تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں, سارا دل گزر گیا, میرے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا. میں نے کہا مجھے اگر خیر ملے گی تو تیرے دروازے سے ملے گی. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں الٹے پاؤں اندر چلا گیا, میرے پوتے نے ایک روٹی کھا لی تھی, دوسری کھانے لگا تھا, میں نے اس کے آگے سے روٹی اٹھائی. کملی والے, میں بھوکے کو کھانا کھلا کے آ گیا, میں نے صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. یہ سنا حضرت عمر چیخے مار مار کے رونے لگ گئے. سیدنا صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں. ان دونوں کو دیکھ کر کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے, سیدنا صدیق اکبر رونے کے دوران بیٹھنے لگے. آپ نے فرمایا ابو بکر کھڑا رہے, میں نہیں کہہ رہا, میرے پیچھے کھڑا جبرائیل تجھے کہہ رہا ہے کہ کھڑا رہے. سن میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس ابو بکر سلام لے کے آیا ہوں, جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے, آسمان کے فرشتوں نے تجھے سلام بھیجا ہے. سن جبرائیل کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں, کسی دروازے سے روزے دار جائے گا, کسی دروازے سے حاجی جائے گا, کسی دروازے سے نمازی جائے گا. اوے ابو بکر تو اتنے نصیبوں والا, قیامت کے دن تجھے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی. دیکھو اللہ کریم خدمت خلق پر کیا دے رہا ہے. حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ
خدمت خلق کا جلسہ ہو، اکابرین کی کچھ باتیں نہ ہو. اللہ اکبر. جہاں جاتا ہوں میں تو اپنے پرکھوں کے بارے میں کچھ عرض کر کے جاتا ہوں. کبھی تبلیغی جماعت پہ انگلی اٹھا دیتے ہو، کبھی علماء حق علماء دیوبند پہ انگلی اٹھا دیتے ہو. یہ سارے کے سارے محمد پاک کے گلشن کے قیمتی پھول ہیں، حضور کے اللہ اکبر قیمتی تاج کے موتی ہیں. یقین جانو اتنے عظیم لوگ ہیں. آؤ میں تمہیں جامعہ شرفیہ کے ایک اللہ والے کا تذکرہ سناؤ جسے شیخ موسیٰ البازی روحانی ہمارے استاد ہوا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ. میں ان کا تمہیں تذکرہ نہ سناؤں آج اس سے پتہ لگ جائے گا گستاخ ہے یا آج کے رسول ہے. شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، میدان بدر میں چلے گئے. مولانا آپ بھی دیکھ کے آئے، میں بھی دیکھ کے آیا. اللہ اکبر. میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، اسی سال دیکھ کے آیا. میدان بدر تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل پڑھے. بدر کے میدان میں پتھروں پہ بیٹھ گئے، چاروں طرف دیکھ کر انگلی کا اشارہ کر کے رونے لگے. کہنے لگے او بدر کے پتھروں، اے بدر کے پتھروں، اے بدر کے پہاڑوں کے پتھروں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کے قدم کہاں لگے تھے تاکہ میں ان قدموں کو ہونٹوں سے چوم لوں. رو بھی رہے ہیں، چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، سجدے میں پڑھ کے رو رہے ہیں. اے بدر کی زمین مجھے بتا حضور کہاں کھڑے تھے؟ حضور علیہ السلام نے سجدے میں اللہ سے کیا مانگا تھا؟ صحابہ اکرام کی مدد کے لیے فرشتے کہاں سے آئے تھے؟ زارو قطار رو رہے ہیں. علماء اکرام نے لکھا، ادھر موسیٰ بازی نے رونا شروع کیا، ادھر بدر کے میدان میں پتھروں سے آواز آئی، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ ادھر آ. ادھر سے بدر کا پتھر کہنے لگا ادھر آ، میں نے حضور کو دیکھا ہے. ادھر آ، میں نے یہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے. ادھر آ، میں نے روتے دیکھا ہے. ادھر آ، پیغمبر پاک کو میں نے اللہ کے دربار میں آنسوؤں کے ساتھ اس جگہ تڑپتے دیکھا ہے. خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ اڈا بھیل مدرسے میں گئے. مولانا فرما رہے تھے اناج بھی گھروں میں دے کے آئے. مولانا فرما رہے تھے راشن بھی گھروں میں دے کے آئے. رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے پیسے دے کے آئے. اللہ اکبر. مجھے حسین کے بیٹے زین العابدین کا عمل یاد آ گیا. حضرت امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا، اللہ اکبر، آپ کو غسل دینے لگے. اتنا بڑا کالے رنگ کا کندھے پر نشان تھا. غسل دینے والا باہر آیا، عرض کرنے لگے حضرت جی کے یہاں نشان ہے، بتاؤ پیدائشی ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی چوٹ لگی تھی؟ گھر والے کہنے لگے ہمیں اس کا پتہ کوئی نہیں. اللہ والوں نے غسل دیا، کفنا کر جنازہ پڑھا کر دفنا دیا. 24 گھنٹے کے بعد مدینے کی بیواؤں نے رونا شروع کر دیا، مدینے کی عورتوں نے رونا شروع کر دیا، یتیموں نے رونا شروع کر دیا. وہ جوان کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کر ہمارے گھروں میں پانی بھرا کرتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اللہ، میں تمہیں کیا کیا سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. پہلا دن تھا، خلافت کی کرسی پر آ کے بیٹھے. عصر کی نماز کے بعد کچھ بچیاں آ گئی اور سامنے دروازے پہ کھڑے ہو کے عمر کو دیکھ کے رونے لگ گئی. حضرت عمر نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی چچا کل تو یہاں کوئی اور بیٹھا تھا. آپ نے فرمایا شانوں والا ابو بکر تھا، وہ سامنے روزہ انور میں ہمیشہ کے لیے اپنے یار کے پاس چلا گیا. کہ چچا تو ابو بکر کا جانشین ہے؟ کہاں تو رسول اللہ کا جانشین ہے. ہاں. اٹھ کے کھڑا ہو. حضرت عمر اٹھے، کہا ہمارے ساتھ چل. کہاں جانا ہے؟ کہ عصر کی نماز کے بعد ابو بکر ہمارے گھر آیا کرتا تھا، اسے پتہ ہے ہمارا بھائی کوئی نہیں، ابا ہمارا فوت ہو گیا، ہم بچیاں یتیم ہیں. ابو بکر آ کر ہماری بکریوں کا دودھ دھویا کرتا تھا. آج سارا دن گزر گیا، ہمارے دروازے پر آج کوئی خادم بکریوں کا دودھ دھونے نہیں آیا ہے. طرح طرح کے
احتسابات ہو رہے ہیں. یہ کیسے احتساب ہے؟ مرضی پکڑوا دی، مرضی چھڑوا دیا، کسی کو اندر کر دیا، کسی کو باہر کر دیا. آؤ میں تمہیں احتساب بتلاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ممبر رسول پر آ کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کا عصا مبارک اپنے ہاتھ میں ہے، اس لاٹھی کو لے کے کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، فرما رہے اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو، جو میں کہوں اس پہ عمل کرو. ایک کونے سے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا. پہلے بتا جو تو نے نیا کرتا پہن رکھا ہے، عمر یہ تیرے پاس کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ زمین والے تو دور کی بات ہے، آسمان والوں کو بھی اعتماد ہے کہ عمر زمین پر اللہ کی عدالت کا انصاف کر رہا ہے، اللہ اکبر، محمد کی شریعت کا انصاف کر رہا ہے. لیکن سلیمان فارسی بدلانا چاہتے تھے، حکمران ایسے ہوا کرتے ہیں. فرمایا عمر نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری کسی بات پہ عمل کیا جائے گا. پہلے بتلا یہ تیرے پاس کرتا کہاں سے آیا، اس کا کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر اپنی ٹھوڑی رکھی، اتنا روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی. صحابہ خاموش ہے. عبداللہ بن عمر آپ کا بیٹا مجلس میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے ابے کے آنکھیں آنسوؤں کو صاف کیا، کہا ابا رونے بند کر دے، تیرا بیٹا آج تیرا دفاع کرے گا. کتنے نصیبوں والے وہ ماں باپ ہیں جن کی اولاد جوانی میں بڑھاپے میں ان کا سہارا بن جاتی ہے. پوچھنا گھر جا کے، آپ بھی پوچھنا گھر جا کے، جوانوں آپ بھی پوچھنا گھر جا کے. ہمارے تو ہے ہی نہیں، ہم کس سے جا کے پوچھیں؟ ذرا آپ گھر جا کے پوچھنا، امی تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، ابا تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں. اگر یہ جملہ سن کے رونا شروع کر دے تو سمجھ لے ماں باپ ناراض ہے، اگر ہنس کے سینے سے لگائے تو سمجھ لے ماں باپ راضی تو عرش والا بھی میرے سے راضی ہے. ہر سال سیون جاتے ہو، ہر مہینے داتا دربار جاتے ہو، ہر مہینے کہاں جاتے ہو، اور سب سے بڑا دربار تو تمہارے گھر میں تمہارا ماں باپ کے قدم ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، جسے ماں باپ کے قدموں سے لینا نہیں آتا اسے بیت اللہ کے 7 چکر لگانے سے بھی کچھ نہیں ملتا ہے. جو ماں باپ کی چوکھٹ سے خالی چلا گیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اسے عائشہ کے گھر والے کے روزے کسے بھی کچھ نہیں ملتا ہے. کیونکہ علقمہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، بار بار حضور فرما رہے تھے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، اے علقمہ کلمہ پڑھ. قبلی والے یہاں آ رہا ہے، زبان پہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا ماں زندہ باپ زندہ، ابا فوت ہو گئے ماں زندہ ہے. حضور نے فرمایا وہ کیوں نہیں آئی، کا ناراض ہے. حضور 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اس کی ماں ناراض ہے، میں محمد بھی سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں. یہ تو صحابی رسول کا حال ہے. بعد میں ماں ناراض ہوئی، زبان ماں راضی ہوئی، کلمہ آ گیا. یہ تو صحابی رسول کا حال ہے. اپنا حال دیکھ، آج کل ابے نال میری بگڑی ہوئی ہے، ابا نال میری بگڑی ہوئی ہے، میری گھر والی نال گلاں لڑدی سی، میں ماں نال ناراض ہو گیا. اور خدا کے واسطے آج چلا جا دروازے پہ جا کے ماں کے پیر پکڑ لے، باپ کے پیروں کے سر میں، باپ کے پیروں میں سر دے کے رونے لگ جا. یقین جانو اگر آج رات بھی ماں باپ سے ناراضگی میں گزر گئی تو ساری رات اللہ کی لعنت گھر پہ برستی رہے گی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت عمر رو رہے ہیں. بیٹا آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابا جان میں ہوں نا، میں تیرا دفاع کروں گا. کہا چچا جان میرے ابے پر انگلی نہ اٹھاؤ، پہلے میری بات سن لو. حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ چند دن پہلے مال غنیمت کے طور پہ مدینے میں چادریں آئی تھی، ہر ایک کو ایک ایک چادر مل گئی. اس چادر کا آپ نے بھی
کرتا بنا لیا، انہوں نے بھی کرتا بنا لیا، انہوں نے کرتا بنایا۔ سارے نبی کے غلاموں میں، سارے نبی کے صحابہ میں میرے ابے کا قد سب سے لمبا ہے۔ میرے ابے نے بھی کرتا بنانا چاہا، ایک چادر میں میرے باپ کا کرتا نہ بنا۔ ایک دن میں گھر آیا، میرے باپ کے کرتے پہ نظر ڈالی، مجھے 23 پیمند نظر آئے۔ میں شرم کے مارے میرے ابے سے کہا، ہر ایک نے چادر کا کرتا بنایا، آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ میرے ابو جان نے کہا، بیٹے ایک چادر میں میرا کرتا نہیں ملتا، دوسری چادر بغیر اجازت کے میں لینے کو تیار نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے، میں گھر گیا، میں نے اپنے حصے کی چادر لا کے باپ کی جھولی میں ڈال دی، تب میرے باپ نے 2 چادروں کو جوڑ کے اپنا کرتا بنایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سیدنا سلیمان فارسی دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے، عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، محبت کا عمر دنیا کو بتلانا مقصود تھا۔ عمر اب اشارہ کرنا تیرا کام ہے، گردنیں کٹا کر سر تیرے قدموں میں پھینک دینا ہمارا کام ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اگر مولانا عبدالواحد صاحب علماء کرام نے بیڑا اٹھا لیا، نوجوان تیار ہو گئے، تو اگلے سال 22 کے بجائے 42 ہو جائے، 100 کی تعداد میں ہو جائے۔ وَبَلْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر تیرے خون کی بوتل دینے سے ایک جان بچتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تو نے ایک جان کو نہیں بچایا بلکہ تو نے ساری انسانیت پر احسان کر دیا ہے۔ اگر تیرے ایک مہینے میں 100 روپیہ دینے سے کسی کے گھر کے اندر چولہا جلتا ہے، اگر 500 روپیہ سال کے بعد عطیہ کرنے سے کسی کے لیے عید کا نیا جوڑا بنتا ہے، کسی بیوہ کی یتیم بیٹی کا جہیز بنتا ہے، تو تیرے لیے سودا سستا ہے، تیرے لیے یہ سودا کافی ہے جن پر تو احسان کر کے جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی تیرے ایمان کے گواہ بن جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں، محلے والوں کی سوچتے ہو، کالی کملی والے کی بھی سوچو۔ آج میرے عزیزوں، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، خدا کے واسطے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ رحم کرو، حضور کی سنت کٹاؤ نہ، حضور کی سنت کو سجانے کا ارادہ کرو، کہہ دو انشاءاللہ حضور کی سنت سجائیں گے، چھوٹی بڑی کریں گے، کٹی ہوئی کو رکھیں گے، بڑی بڑی سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے۔ دوسری میرے عزیزوں، خدمت خلق ہے جو اس کے اراکین ہے، دل و جان سے کو انشاءاللہ دام میں درم میں سخل میں انشاءاللہ ہر معاملے میں ملک کے ساتھ تعامل کریں گے، کرتے ہو انشاءاللہ۔ مدرسہ آباد کرو گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے۔ ہر سال آتا ہوں، صدا لگا کے جاتا ہوں، پہلے آیا تھا ماربل کا کام نہیں تھا، صدا لگائی، اللہ نے بہار پیدا کر دی، پھر آیا، پھر آواز لگائی، 4 ہاتھ اور آگے کام بڑھ گیا۔ وہ اللہ فرما رہے تھے مسجد کی 4 دیواری ہے اور مدرسے کا کام شروع ہے۔ میرے بچے تو پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے آپ کے بچے، جیسے مولانا کے ساتھی ہیں مولانا عبدالباسط، مولانا جمیل اور دیگر علماء کرام الحمدللہ ان کی بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ مولویوں کو کیا لینا دینا، یہ تو کھاتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، پتہ نہیں فقیر کو کیا لگی کہ دن رات دھکے کھاتا پھر رہا ہے، کڑوی بھی سن رہا ہے، اچھی بھی سن رہا ہے، لیکن اللہ پوری جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ اور امید ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، لوگ آپ کے معاملے سے، آپ کے کام سے خوش ہیں، تبھی آ کے بیٹھے ہیں، ورنہ کوئی نہ آتا۔ آپ تعامل کرتے رہو گے نا ان کے ساتھ اچھے کاموں میں، دل و جان سے کرو گے، عشر پر تعامل کرو گے، رمضان المبارک میں صدقے خیرات سے تعامل کرو گے، اور ہاں جتنا ہو سکے تعامل کرو گے، دل جان سے نیت کرتے ہو اب نقد تعامل فرماؤ کہ تمہاری مسجد کی 4 دیواری اور مدرسے کا کام ہے، نقد تعامل فرماؤ، دل میں صدقہ خیرات کرتے بڑے نظر آئے۔ رات کے اندھیرے میں کون ہے جو اٹھ کے اللہ کے گھر کے لیے 1000 500 2000 5000 قریب سے آیا ہو، دور سے آیا ہو، اٹھ کے اعلان کرے؟ آپ تو دیکھ کے چلے جاؤ گے ماشاءاللہ۔ ولی جمیل صاحب کے والد محترم 1000 روپیہ اللہ قبول فرمائے۔ آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی لے کے آؤ، دیر نہ کرو، دیکھو کتنی خیر آئے گی۔ 50-60 ہزار کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ سارے مخیر حضرات، رانے برادری، ارائی برادری، چودھری برادری بیٹھی ہے، ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر سے بھی ماشاءاللہ ہڑتال ختم کریں، اٹھے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ آ جاؤ بھائی، بس جلدی جلدی دعا کریں، اس کے بعد آپ کے لیے خیرات کا اہتمام ہے، اللہ قبول فرما لے ماشاءاللہ۔ آؤ بھائی آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرہ،
جزاک اللہ جزاک اللہ. آ جاؤ بھیا، جتنی حسب توفیق ہے لے کے آؤ، کوئی خالی نہ رہے. ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے لیے، آپ کی مسجد کے لیے آ جاؤ. ماشاءاللہ آپ کی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ قبول فرمائے. ہمت فرماؤ بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھو بھائی اٹھو، کوئی بھی نہ بچے. جتنے جس کے پاس ہیں حسب توفیق، ماشاءاللہ جتنے جس کے پاس ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاؤ جی لاؤ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. لے آؤ بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دل کھول کے تعامل فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ بہت دے، مال میں جان میں اللہ عزتوں میں اضافے فرمائے. اٹھو اٹھو بھائی، ہمت فرماؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی آ جاؤ آ جاؤ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اٹھو بھائی اٹھو، اللہ جزائے خیر دے. اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اللہ برکتیں دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ بھئی آؤ آؤ. اللہ بہت زیادہ عطا فرمائے، کمی نہ ہو کبھی مال میں، مال و جان میں اللہ ترقی عطا فرمائے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ. اللہ عزت عطا فرمائے. اسی سال اللہ عمرے کی سعادت دے، اسی سال اللہ حج پہ لے جائے. جس کے پاس نہیں صبح فجر میں دینا دو گے انشاءاللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے. دعا کر لیں مولی صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یہ یا ارحم الراحمین اتنا اونچا عمل ہے. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے مدینے آ رہے تھے اپنا تجارت کا مال لے کے. راستے میں چور پڑ گیا. آپ نے مال دیا، انہوں نے کہا جان بھی لوں گا. انہوں نے کہا جان لے کے کیا کرے گا؟ لوں گا. کہا اچھا 2 رکعت نفل پڑھنے دے. 2 رکعت نفل پڑھے، سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، 4 کلمات پڑھے. یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید. پھر چوتھا جملہ یا ارحم الراحمین. یوں کہا، کان میں آواز آئی لا تقتلہ. پھر کہا یا ارحم الراحمین. پھر کان میں آواز آئی لا تقتلہ یا ارحم الراحمین. پھر آواز نہیں آئی. دور سے ایک نیزہ ہوا میں اڑتا نظر آیا اور چور کے سینے میں لگا. جیسے لگا اس کے پورے وجود میں آگ لگی، وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا. آپ چاروں طرف دیکھیں کیا ہوا. اسی دیر میں فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا تو نے کون سے کلمات کہہ دیے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب تو نے یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید کہا تو آسمان پہ چیخ و پکار ہو گئی، اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا. جب تو نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ نے فرمایا اس کی مدد کرنے کون جائے گا؟ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں جاؤں گا. جس وقت میں نے پہلی مرتبہ لا تقتلہ کہا میں 7ویں آسمان پر تھا. جب تو نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں نے کہا لا تقتلہ اسے قتل نہ کرنا، میں پہلے آسمان پر آ گیا تھا. جب تیسری مرتبہ تو نے یا ارحم الراحمین کہا میں نے نیزہ اس کے سینے میں گاڑ دیا تھا. یہ اتنا اونچا عمل ہے. کہہ دو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ خیر والے کام کی حقیقت کو ہمارے پہ ظاہر فرما. اس کام کے لیے مال جان کے ساتھ اپنے راستے میں قبول فرما. مرتے دم تک کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اس کا یقین کامل نصیب فرما. اے اللہ ہدایت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما اور ہدایت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمارا بن جا. 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ پیارے نبی کے طریقوں کے ساتھ اپنی رضا شامل حال فرما. جتنے مسلمان ہمارے میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما. جن کے ماں باپ فوت ہو گئے مغفرت فرما کر درجات بلند فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور شفا بھی تیری نعمت ہے. تیرے بندے اس قابل کہاں تیری ان نعمت کو برداشت کر سکے. اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا
فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ کچھ فصلیں کٹ گئی ہیں، اللہ کچھ فصلیں کٹنے والی ہیں، اے اللہ ان میں خیر و برکت عطا فرما دے، ریٹ اچھے فرما کر اگلے پچھلے قرضوں کی ادائیگی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت کے اور بخشش کے اعلان فرما دے اور ہدایت پر استقامت کے اعلان فرما دے۔ بچیاں جوان ہیں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما کر اچھے رشتوں کے التزام فرما دے، اور جو دولہن بن کے اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہو گئی ہے، اے اللہ ان کی بد اخلاقی کو اور ان کی بد امنی کو عمل میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہر گھڑی شامل اپنی مدد ان کے ساتھ شامل حال فرما دے۔ اے اللہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ انہیں صحیح معنوں میں قرآن کا عالم اور عامل بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد کے آباد کاروں کو آباد فرما دے، اس مسجد کی تعمیرات میں اور ابھی جنہوں نے حصہ لیا ہے، اے اللہ قبول فرما کر جنت کے فیصلے ان کے حق میں فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت کا وارث بنا دے، ہر سال انہیں بھی اور ہمیں بھی حج عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں، جتنے متعلقین ہیں، مولانا عبد الباسط صاحب، یا اللہ مولانا طارق صاحب، مولانا عبد الواحد صاحب، اللہ مولانا جمیل صاحب اور دیگر جتنے حضرات ہیں، اے اللہ تمام کو پوری پوری جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ عمر میں، عمل میں، زندگی میں خیر و برکت اور اخلاص پیدا فرما دے۔ رحمتوں والی بارش کی جہاں جتنی ضرورت ہے اور جہاں آپ کو پسند ہے وہاں برسا دے۔ اے اللہ جہاں ضرورت نہیں اللہ رحمتیں برسا دے، بارش کے قطروں میں ہی رحمت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے۔ پرائیویٹ کے اجتماعات آ رہے ہیں، اللہ تو نے قبول فرما لے۔ اے اللہ دارالسلام کا اجتماع رہا ہے، آنے جانے والوں کو اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، ہر ایک کو اپنے پیارے نبی جی کی مبارک زندگی عطا فرما دے اور اپنے حکموں پر 24 گھنٹے کھڑا فرما دے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن میں اے اللہ جنہوں نے حصہ لیا اور جو اپنے خون کے اور مال کے عطیات دے رہے ہیں، اے اللہ تو قبول فرما اور اللہ ان کی حاجتوں کے پورا کرنے کا ذمہ خود فرما لے۔ اے اللہ مولانا عبد الواحد صاحب کی عمر عمل زندگی میں اخلاص پہ برکت عطا فرما دے۔ اراکین مسجد انتظامیہ میں کو اللہ پوری پوری جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ دور دراز سے آنے والوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے خیرات کا اہتمام کیا اور آنے والے مہمانوں کے لیے اللہ دسترخوان کا بچھانے کا اہتمام کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔